اندر جس دور کے اندر سانس لے رہے ہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، بلا شبہ یہ فساد کا دور ہے، تفرقہ بازی کا دور ہے، فرقہ وارانہ فسادات، لسانی اور صوبائیت کی بنیاد پر فسادات ہوتے ہیں، اور ان کی بنیادوں کے اوپر طبقاتی جو تقسیم ہے اس کا ہم شکار ہیں، اور طبقاتی جو تفریق ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہر گروہ، جس گروہ کے اندر وہ تقسیم ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے اوپر وہ خوش ہے۔ اور اس زمانے کے اندر ذرا پرے ہوں جی تھوڑا جب پرے ہوں، اس زمانے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو روشن شاہراہ ہے، جس کے صبح ہو اور جس کی شامیں روشن ہیں، جس کی شام بھی دن کی طرح ہے اور جس کے دن بھی شام کی طرح ہیں، یعنی دن ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، اس شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شاہراہیں، اس شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دستور، یہ بالکل روشن ہے، یہ بالکل صاف ستھرا ہے، یہ واضح کیا جائے۔ دوستو، اس بات کو پلے سے باندھ لیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام کی ذات اقدس سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ حضور کی جو آل بیت ہے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور جو حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھیں، پہلے زمانے کے اندر، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان امتوں کے اندر تین قسم کے افراد پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر ہمیں ہدایت کے دو معیار عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرقان میں نے نازل کی ہے، علی عبدہ، اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے اوپر۔ اسی طرح جہاں پر تورات کا ذکر آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، جہاں پر انجیل کا ذکر آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ تو یہ ہدایت کے دو معیار ہر زمانے کے اندر رہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عنایت فرمایا وہ لوگوں تک پہنچا دیں، وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یعنی کیا آپ کے اوپر نازل کیا ہے؟ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ اب یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کو کیا کریں؟ یہ امت تک پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور اپنی اطاعت کی طرف بلایا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور ہماری اتباع کرو، اپنی اتباع کی طرف بلایا۔ تو ہدایت کے کتنے معیار ہو گئے؟ دو، ایک شخصیات اور دوسری کتابیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں، یہ ہدایت کے دو نشان ہیں، دو معیار ہیں۔ ان دونوں کی تم نے تابعداری کرنی ہے۔ کتاب کو بھی سینے سے لگانا ہے، انبیاء کا ادب بھی کرنا ہے۔ کتاب کی تعلیمات کے اوپر بھی چلنا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر بھی چلنا ہے۔ یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ اختیارات عطا فرماتے ہیں نا، تو جو کچھ وہ اپنی زبان سے کہہ دیں اس کا بھی تم نے پاس رکھنا ہے، اس کے پیچھے بھی چلنا ہے، اس کو فالو بھی کرنا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے اندر ارشاد فرما دیا ان کو بھی، ان کا پاس بھی رکھنا ہے، ان کی تابعداری بھی کرنی ہے۔ تو ہدایت کے دو معیار، انبیاء اور کتابیں، شخصیات اور کتابیں، یہ ہدایت کے دو معیار تھے۔ اب پچھلے زمانوں کے اندر دیکھیں، تین لوگ پیدا ہوئے، آپ نے توجہ رکھنی ہے اس بات کے اوپر۔ تین لوگ پیدا ہوئے، ایک وہ تھے، ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے دونوں کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بھی رد کر دیا، انبیاء علیہ السلام کی ازواج کو بھی رد کر دیا۔ کہتے دونوں کو نہیں مانتے، نہ کتابوں کو مانتے نہ انبیاء کو مانتے۔ ایک گروہ وہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے انبیاء کو مان لیا، انبیاء کے ساتھ محبت کی، لیکن کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ یہ تھے نصرانی، عیسائی۔
انہوں نے کیا کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اتنا آگے بڑھے کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے. ان کی محبت کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے. ان کی امی مریم کو اللہ تعالیٰ کا ایسا قرار دے دیا. اور کتاب انجیل اس کو پس پش ڈال دیا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آسان احکام عطا فرمائے تھے ان کو پس پش ڈال دیا، ان کو چھوڑ دیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، لیکن ان کے اوپر جو انجیل نازل ہونے والی تھی ان کو چھوڑ دیا. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے کتاب کو سینے سے لگایا اور اس کے اوپر فخر کیا کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر فخر کیا. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نعوذ باللہ قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انبیاء کو اس نے شہید کرنا، کتاب کے اوپر فخر کیا کہ دیکھیں یہ تورات ہے ہمارے پاس، ہمارے اوپر اللہ نے نازل کی، ہم صاحب کتاب لوگ ہیں. لیکن ہزاروں انبیاء کو وہ شہید کرتے رہے اور شخصیات کو انہوں نے رد کر دیا، کتاب کو سینے سے لگا لیا. حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی اماں جان تھی ان کے اوپر ناحق تہمت لگائی. تو یہ تین گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ کہ جس نے دونوں کو رد کر دیا، اور ایک گروہ وہ کہ جس نے کتاب کو سینے سے لگایا انبیاء کو شہید کرتے رہے، اور ایک گروہ وہ کہ جس نے انبیاء کو سینے سے لگایا کتاب کو پس پش ڈال دیا. یہ تین گروہ اگلی امتوں کے اندر تھے. اور قرآن پاک کے اندر جو آتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اٹھا کے دیکھیں امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تفسیر در منصور کو، اور اسی طریقے سے طبرانی شریف کو اٹھا کر دیکھیں امام عدی ابن حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، مغضوب علیہم یہ لوگ ہیں یہودی. ولضالین اور جو گمراہ ہوئے. ان گمراہوں سے کیا مراد ہے؟ فرماؤ گمراہوں سے مراد نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں. یہ گمراہ ہونے والا گروہ کون سا ہے؟ عیسائیوں کا. اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسکنت اور غضب نازل فرما دیا، وباؤ بغضب من اللہ. یہ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں. اور تیسرا گروہ کون سا تھا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دونوں کو رد کرتا تھا، کتابوں کو بھی اس نے نہیں مانا اور شخصیات کو بھی نہیں مانا. اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے میری امت، یعنی اس حدیث پاک کا خلاصہ جو مسند احمد کی ہے، جامع ترمذی شریف کی درجنوں کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلی امتیں جن راستوں کے اوپر چل کے چلی گئی ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو گے، ضرور بے ضرور تم بھی انہی راستوں کے اوپر چلو گے. یہاں تک کہ وہ ایک بل کے اندر گو کہ بل کے اندر داخل ہوئے تم بھی داخل ہو جاؤ گے. یہاں تک کہ انہوں نے اگر اپنی والدہ سے برائی کی ہے، ماں سے برائی کی ہے، تم بھی کرو گے، ضرور بے ضرور ان کے نقش قدم کے اوپر چلو گے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ حدیث سے صحیح ہے. تم اس راستے کے اوپر چلو گے کہ جس راستے کے اوپر وہ لوگ چل کے چلے گئے. اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا، جو خبر دی، اس کے مطابق اس امت کے اندر بھی تین گروہ پیدا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس امت کے اندر بھی تین گروہ پیدا ہوئے. ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے دونوں کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بھی. وہ کہتے ہیں جس کو آپ کے مونسٹ، ان کو آپ دیکھ لیں ایتھیسٹ، اللہ کے وجود کے انکاری. جب اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے تو کتابوں کو اور شخصیات کو کیا تسلیم کریں گے؟ تو انہوں نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں دونوں کو نہیں مانتے، کسی کے اوپر ان کا خدا کا وجود ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا کہ جس نے کتاب کو سینے سے لگایا ہے، کتاب و سنت، قرآن اور سنت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، لیکن نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا ادب کیا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ادب کیا، نہ حضور کی امت کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ادب کیا. فقہاء، محدثین، ان کی جو خدمات تھیں ان کو رد کر دیا. کہتے ہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، بس قرآن اور سنت کا نعرہ لگایا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہوں نے یہ کلیم کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ڈاکیہ تھے، ہمیں ڈاک دے کے چلے گئے، اب ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کتاب پہنچا گئے ہیں نا، بس ختم ہو گئی بات، ان کے ساتھ ابھی ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں. بس قرآن کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو جو ظاہر کہتے اس کے اوپر عمل کرتے رہو. انہوں نے کتاب کو سینے سے لگایا تو یہ کس راہ کے اوپر چلے؟ یہودیوں کے راستے کے اوپر چلے کہ یہودیوں نے تورات کو سینے سے لگایا تھا، انبیاء کو شہید کرتے رہے. اور یہ گروہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ گروہ خوارج کا ہے. خارجی ایسا کرتے ہیں
کہ کتاب و سنت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے امتیوں کی توہین کرتے ہیں، انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی وہ توہین کرتے ہیں۔ تو وہ گروہ کون سا ہے؟ جو یہودیوں کے راستے کے اوپر چلا ہے۔ اور دوسرا گروہ جو نصارہ کے راستے کے اوپر چلا ہے وہ روافض کا گروہ ہے، کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ شخصیات کو تسلیم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو مانا ہے، حضور کی اہل بیت کے اقوال جہاں سے بھی انہیں ملیں، چاہے ان کی کوئی سند ان کے پاس ہے یا نہیں، ان کو انہوں نے دیکھ کے انہوں نے کیا کیا ہے، تھوڑا مائک دیکھیں، اس کو انہوں نے کیا کیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولادیں ہیں، اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، ان کی جو اولاد ہیں ان کے متعلق کیا کیا، ان کے اقوال ان کو جہاں سے ملے انہوں نے مان لیے، لیکن کتاب اور سنت کو پس پش ڈال دیا۔ ان کو پوچھو قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا، حدیث کا ان کو پوچھو پڑھنا نہیں آتا، جو اقوال ان کے پاس ہے ان کی سند پوچھو ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، کہاں سے ہمیں ملے کوئی پتہ بھی نہیں، بس یہ اہل بیت کے اقوال ہیں۔ اہل بیت کے اقوال قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہتے رہتے ہیں قال اللہ قال الرسول، ان کو کہنا نصیب ہی نہیں ہے۔ تو یہ رافضیوں کا گروہ پیدا ہوا ہے۔ تو دیکھیں نا، پچھلی امتوں کے اندر بھی 3 گروہ تھے، حضور کے فرمان کے مطابق فرمایا جیسے وہ ہوں گے اس طرح تم بھی کرو گے۔ یہاں پر بھی 3 گروہ پیدا ہوئے، ایک وہ کہ جنہوں نے دونوں کو رد کر دیا، اور ایک وہ جو خارجی تھے، انہوں نے کتاب و سنت کو مانا، انبیاء کو پس پش ڈال دیا، اور وہ رافضی تھے۔ رافضیوں نے کیا کیا کہ اہل بیت کو، حضور کے افراد، گھر کے چند افراد ان کو لے لیا جو ان کی اپنی پسند کے تھے، باقیوں کو انہوں نے بھی چھوڑا ہے۔ اب یہ تو چونکہ موضوع نہیں ہے جمعۃ المبارک کا، مختصر سا وقت ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ بھی دوسرے راستے کے اوپر چلے گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو جس طرح اس امت کے اندر، ان امتوں کے اندر 3 گروہ تھے، اس امت کے اندر بھی 3 گروہ پیدا ہو گئے حضور کے فرمان کے مطابق، اور یہ حد سے یعنی اعتدال افراد کا شکار ہو گئے اور تفرید کا شکار ہو گئے، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ایک نو افراد اور تفرید یعنی نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اب ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رد کر دیا۔ اب اس کے درمیان دوستو کون لوگ ہیں یاد رکھیں، اس کے درمیان اہل سنت ہیں، کہ اہل سنت کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر قال اللہ قال الرسول بھی کہتے ہیں، کتاب کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا وسیلہ ٹھہراتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدسہ ہے، آپ کی ذات مقدسہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمارا وسیلہ ہے، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، حضور کی برکت، حضور کی عظمت آج بھی اس دنیا کے اندر اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح 1400 سال پہلے جاری و ساری تھی۔ اور حضور کی طرف منسوب کوئی چیز بھی ہے، یعنی انبیاء کے جو اولادیں ہوتی ہیں جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، وہ یا حضور کے صحابہ، ان کی تو بڑی عظمت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کوئی چیز بھی ہم ان کو تبرک سمجھتے ہیں اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ حضور کی طرف منسوب وہ پلیٹیں جن پلیٹوں کے اندر حضور نے کھانا کھایا، حضور کی طرف منسوب وہ جبہ، حضور کی طرف منسوب وہ کپڑے، حضور کی طرف منسوب وہ سوئی مبارک، حضور کی طرف منسوب وہ سرما دانی، حضور کی طرف منسوب وہ جبہ مبارک، اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوپی اور امامہ شریف، یہ جو چیز حضور کا پسینہ، حضور کا مدینہ، حضور کے شہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زمین کے اوپر چلے، سب کو متبرک سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے، اور سب کا حضور کی طرف منسوب کوئی چیز بھی ہے اس کے ذکر کو ذکر خیر سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ تو حضور کا جو پیشاب مبارک ہے اس کے متعلق بھی ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہیں، اور وہ جس بدن کے ساتھ ٹچ ہو جائے، حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جس صحابیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب مبارک کا وہ پیالہ پی لیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب تجھے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، اور ساتھ ایک دوسرے مقام کے اوپر دوسرے مقام کے اوپر فرمایا کہ اب یہ میرے جو ذرات جس پیٹ کے اندر داخل ہو گئے یہاں پر کبھی کوئی بیماری نزدیک نہیں آ سکتی۔ تو یہ حضور کی طرف منسوب، یعنی صحابہ جو ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کی تو بڑی عظمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کی تو بڑی عظمت ہے۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو بول اور براز، حضور کا پیشاب مبارک جو آپ کی طرف منسوب ہے اس کو بھی ہم متبرک سمجھتے ہیں اور اس کو شفا والا سمجھتے ہیں کہ وہ شفا دینے والا ہے، اور اس کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جس صحابیہ نے وہ پیا، جس کے بدن کے اندر گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا عظمت ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلوب انسانی کی طرف نظر فرمائی، توجہ رکھنی ہے،
اللہ تعالیٰ نے قلوب انسانی کی طرف نظر فرمائی، لوگوں کے قلوب کو دیکھا تو فرمایا سب سے بہتر اور جو سب سے سونا دل تھا، سب سے پاکیزہ مزکہ مصفہ جو دل تھا، وہ قلب مصطفیٰ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس قلب کو اپنے لیے چن لیا، اس قلب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا۔ پھر فرمایا باقی حضور کا قلب چن لیا، باقی قلوب کی طرف نگاہ فرمائی، باقی قلوب کی طرف نگاہ فرمائی تو فرمایا سب سے بہتر جو قلوب تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وزیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشیر اور نگران بنا دیا۔ یعنی ان کو جو باقی قلوب تھے وہ سب سے بہتر حضور کے صحابہ کے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو چن لیا حضور کی ذات اقدس کے لیے۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھو، دیکھیں آپ کو اگر کوئی شخص کسی سے آپ محبت رکھتے ہیں، اس کے متعلق آپ کو کہا جائے کہ اس بندے کے لیے آپ نے اصحاب چننے، یعنی اس بندے کو کچھ مددگار لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو چن کر دیں، تو وہ شخص اگر آپ کا محبوب ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے بہترین قلب والے، سب سے بہترین صورت والے، سب سے بہترین سیرت والے لوگ چن کر آپ اپنے اس محبوب کو عطا کریں گے، تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تاکہ اس کی عزت کے اندر اضافہ ہو، تاکہ جب یہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کریں، اس کا قلب مغموم ہو اس کے غم کو دور کریں۔ تو پھر سوچیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اور حضور محمد مصطفیٰ اس رب کے محبوب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو چنا کہ جن کے اندر نقص تھا اور جن کے اندر عیب تھا۔ تو یہ بات تو بالکل عقل کے بھی خلاف ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کی آل کے لیے بھی اور حضور محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا چناؤ کیا ہے۔ تو حضور کے صحابہ کا ادب کس وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی شان کیا ہے؟ وہ کافروں کے اوپر شدت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر نرمی کرتے ہیں۔ تو آج جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر بات کرنے کی باری آئے، ان کا کوئی عیب کوئی کمزوری آپ کو نظر آئے کہ فلاں مقام کے اوپر انہوں نے کمزوری دکھائی ہے، تو فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو مد نظر رکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے اوپر آئے، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو در اقدس کے اوپر آئے حضور نے ان کا ایمان قبول فرمایا، پھر حضور کی معیت کے اندر انہوں نے جہاد کیا اور اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کیا۔ اس وجہ سے حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا احترام ہے، اور حضور کی جو آل پاک ہے اس کا احترام کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ، ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ادنا سی نسبت ہو جس شے کی، میں پہلے بھی غالباً کہیں پر یہ عرض کر چکا ہوں، پھر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ مکہ پاک کے اندر جو کبوتریں دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے اپنے ملک سے کچھ دانے خریدتے ہیں، کچھ باجرہ وغیرہ خریدتے ہیں کہ جا کر ان کو ڈالیں گے، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو مارا نہیں جاتا، ان کی طرف پتھر نہیں پھینکے جاتے، جو بندہ بھی ان کو دیکھتا ہے تعظیم اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور دور دور ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور اپنے گھر سے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر تھے، حضور نے ہجرت فرمائی تھی، حضرت ابوبکر ساتھ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو جس غار کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، تو اس غار کے اندر جس وقت داخل ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی قدرت سے وہاں پر ایک مکڑی تھی، اس نے ایک جالا ڈالا ہے، جالا، تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، وہ آ کر کافر یہ سمجھے کہ اگر حضور اس غار کے اندر داخل ہوئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ہے یہ تو ٹوٹ جاتا، تو مکڑی نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حکم سے وہاں پر ایک جالا بنا دیے، اور پھر اس طرح ہوا کہ یہ جو حرم پاک کے اندر کبوتر آپ کو نظر آتے ہیں، ان کا جو بڑا سردار تھا، یعنی ان کے جاد میں سے کبوتر تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر اس جالے کے اندر انڈے دے دیے۔ تو یہ نسبت ہے، یعنی حضور جس غار کے اندر چھپے، حضور کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سامان مقرر فرمایا، اس نے انڈے دے دیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو یہ شہرت عطا فرمائی کہ آج وہ حرم کے اندر رہتے ہیں، حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو بڑھا دیا اس کے بدلے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی تعظیم ظاہر کی ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس سے ان کو یہ نسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام کے اوپر دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ تین، یہ انجیر کے پتوں کی قسم کھاتا ہے، درخت انجیر کی قسم کھاتا ہے۔ کیوں کھاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر تھے
اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن بتقاضۂ بشریت اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو پیدا فرمانا تھا تو وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان کا جو لباس تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ ان کا لباس اتر گیا، ان کا لباس اتر گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پتوں کے ذریعے سے کیا کیا کہ اپنے جسم کا وہ جو سطر تھا وہ ڈھانکا۔ تو وہ کون سا درخت تھا؟ وہ انجیر کا درخت تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتے دیے تھے کہ یہ میرے پتے، یہ آپ لے لیں اور اپنے جسم کا لباس بنا لیں۔ تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا، اور کس انداز کے اندر کیا؟ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس تین کی یعنی انجیر کی قسم کھائی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پتوں کی نسبت ہو، ان کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے۔ اچھا، وہ جو کبوتر تھا وہ انڈے دے اس جالے کے اندر کہ جس غار کے اندر حضور علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ یہ تعظیم ظاہر کرے کہ آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان کے لیے کھانا لے کر آئیں، پینا لے کر آئیں۔ تو خود سوچیں کہ جن رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، اس آل بیت کو اللہ تعالیٰ کتنی عظمت اور کتنی شان عطا فرمائے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کی آل بیت ہوں، ان کے ساتھ ہماری جو محبت ہے یہ مستقل نہیں ہے، بلکہ حضور محمد مصطفیٰ کے واسطے اور وسیلے سے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو ہماری طرف بھیجا ہے، ان کی نسبت خدا کی طرف ہے، لہٰذا انبیاء کی تعظیم ہے، اور آل بیت کی اور اصحاب کی تعظیم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ تو یاد رکھو، دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ ایک ہاتھ کے اوپر حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہوں گے، دوسری ہاتھ کے اوپر حضور محمد مصطفیٰ کی آل ہوگی، تب ایمان سلامت رہے گا۔ یہ ایمان کے یوں سمجھے کہ دو پرندے، ایک آل بیت اور ایک حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ اب پرندے کا ایک پر آپ کاٹ دیں، وہ کیا کرے گا؟ اڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اگر حضور کے صحابہ سے معمولی سا بغض رکھیں گے تو کیا چیز لازم آئے گی؟ رافضیت لازم آئے گی۔ اور حضور محمد مصطفیٰ کی آل سے معمولی سا بغض بھی رکھیں گے، معمولی سا بغض بھی رکھیں گے تو خارجیت لازم آئے گی۔ اور خارجیت بھی اور رافضیت بھی، یہ دونوں کیا ہیں؟ صراط مستقیم سے ٹکرانے والی دو راستے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہی ہے، ایمان کی سلامتی اسی کے اندر ہے۔ لہٰذا فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں، جو تعصبات ہیں، جو گفتگو ہے، ان کے اندر نہ پڑیں۔ بس یاد رکھیں، کوئی شخص بھی پوچھے یہی بات کہیں کہ حضور کے آل کا بھی ادب ہے کہ ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، اور حضور کے اصحاب کا بھی ادب ہے کہ وہ حضور محمد مصطفیٰ کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔